السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تیسرا رکوع شروع کریں گے، ورس نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہو گیا، مسلمان، سب سے پہلے مومن، پھر کافر اور پھر منافقین کا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تینوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس، ناس کہتے ہیں لوگ، یا اے، یا بیسیکلی اے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعلکم، تاکہ تم، پھر تم، یا شاید تم، نہیں، لعلکم تتقون، لعلکم، تاکہ تم ہی آپ کر لیں، تتقون، تم بچ جاؤ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، عین با دال اس کا روٹ ہے، عین بے دال اس کا روٹ ہے، ربکم، اپنے رب کی، با اس کا روٹ ہے رب، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، جس نے پیدا کیا تمہیں، لام قوف اس کا روٹ ہے خلقہ، خلقہ کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یا پھر ایک چیز سے دوسری چیز میں بنانا۔ والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، قبلکم، قوف با لام اس کا روٹ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تتقون، واو قوف یا اس کا روٹ ہے وقایا، وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، بچنا، پرہیز کے لیے آتا ہے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اس میں سب شامل ہیں، ہر قوم، ہر نسل، ہر قسم کے گروہ، ہر کوئی، ہر زمانے سے سب کو خطاب ہو رہا ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سب کے لیے، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، عبادت کرو، عبادت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیسی عبادت؟ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی اور اللہ کا ڈر، یہ تمام چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ اس سے محبت، اسی سے محبت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کو اپنا مانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کیا انسان پر زمانے کا وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل نہ تھا، کسی قابل ذکر چیز نہ تھا، تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں نہیں بلکہ انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے۔ کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، برے انجام سے۔ اور دیکھیں، غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عبادت کرو رب کی، کہا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنائیت کا احساس دلایا، اور پہچان کس طرح کرائی؟ کہ جس کی وجہ سے تم یہاں ہو آج، جس کی وجہ سے تم یہاں ہو، اس دنیا میں ہو، جس نے تم کو بنایا، اور وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ اس نے ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے بھی پہلے تھے۔ تو کیا کرو؟ اسی رب کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، ایک ایسے وقت سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری گواہی نہیں دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو بچ جاؤ اس وقت سے، کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو، دل و جان سے عبادت کرو، اور ایسی محبت کرو اس سے کہ کمال، کہ سر صرف اس کے سامنے جھکاؤ، ہر جگہ نہیں جھکاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ اگلی آیت پہ چلیں، الذی جعل لکم، الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور نازل کیا، اور اس نے اتارا، من السماء، یا آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، فا کا مطلب پھر، یا تو یا پھر کے معنی میں آتا ہے فا، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بھی، ساتھ اس کے،
मिनस्समराति फलों से, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला पस ना, तजालू तुम बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक, व तुम हालांकि तुम तअलमून तुम जानते हो, अल्लज़ी वो जिसने, जाअला बनाया, जाअला बनाना, एक हालत से दूसरी हालत में लाना, ये पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, कहाँ चंद पिछली आयतों में पढ़ा था, वर्स नंबर 19 में पढ़ा था, या जालूना स्वाबियाहुम, वो डाल लेते हैं उंगलियां अपनी, फी अज़ानिहिम अपने कानों में, या जालून वो डाल लेते हैं, इसका रूट मैंने बताया था ना, जीम आइन लाम जाअला, ये अपने मायने बदलता रहेगा आगे भी कुरान में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना, एक हालत से दूसरी हालत में डालना, ठीक है। और यहाँ ज़मीन और आसमान का जिक्र हो रहा है, अल्लज़ी जअल लकुम, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ ज़मीन को, फ़िराशन फर्श, अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया। पहले ज़मीन और आसमान दोनों साथ थे, जुड़े हुए थे, फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें अलग कर दिया, पहले मिले हुए थे, अब देखें यहाँ भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्यों अलग किया, हमारे लिए। आप साथ गौर करें कि उस रब ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा, ला तदाद निअमुल्लाहि अलल इंसानी कसीरतन ला तुअद्दु वला तुहसा, अल्लाह ने इंसान पर बहुत ज़्यादा नेमतें की, ला तुअद्दु ना उन्हें गिना जा सकता है, वला तुहसा ना उन्हें शुमार किया जा सकता है। क्यों कह रही हूँ, गौर करें, ताकि वो मोहब्बत हो जाए अल्लाह से, जिसका हक है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमें अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, लेकिन असल मोहब्बत क्या है, किसे कहते हैं, जिसमें सामने वाले की हर बात को फॉलो किया जाए, हर बात मानी जाए। हम तो नहीं मानते ना, अल्लाह के तमाम अहकामात को गौर करें, नमाजें पूरी हैं हमारी, मुझे नहीं लगता। जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो इंसान घर नहीं बैठ रहता, उसे स्टॉक करता है। सर्च करें अल्लाह के बारे में, उसके नाम से शुरू हो जाएं, फिर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां असल जाने का हक है, जिसलिए हम आए हैं इस दुनिया में, भेजे गए हैं। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे अपनी बात पे चलते हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श, फर्श का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना या हमवार करना। फर्श बेड के लिए भी इस्तेमाल होता है, या नीचे कारपेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछा दिया, फैला दिया, और इसके साथ साथ उसे तुम्हारे लिए स्मूथ भी बनाया। वस्समाई बिनाअन, और आसमान को छत, बिनाअन छत, बा नून या इसका रूट है। व आंज़ला, और न उसने उतारा, मिनस्समा या आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा फिर उसने निकाला, फ़अख़रजा ख्वा रा जीम इसका रूट है, बिही साथ उसके, ही की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, आप देखें उसका इशारा किसकी तरफ हो रहा है, पानी की तरफ, पानी के साथ, पानी के ज़रिए। मिनस्समराति फलों से, समरवाती क्या रूट है इसका, सा मीम रा, समर से, इससे मुराद सिर्फ फ्रूट नहीं है, किसी भी चीज़ का जो फल है ना, जैसे गंदुम, इसका जो पौधा होता है उसका फल क्या होगा, जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर दाना होता है, वो बीज। समरा यानी खाने की चीज़, आप यहीं से यही याद रखें, समरा कहते हैं खाने की चीज़ को। रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला पसना या तोना, तजालू तुम बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक, अंदादन निद की जमा है, नून दाल दाल इसका रूट है, यानी मुकाबिल, बराबर, शरीक मुराद है कि अल्लाह के लिए तुम कोई शरीक ना बनाओ। वहाँ तुम हालांकि तुम तालमून तुम जानते हो, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, कौन है वो रब जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछोने की तरह बनाया, फर्श बनाया, फराश बनाया, ज़मीन को तुम्हारे लिए बना दिया, एक दस्तरख़्वान लगाया ज़मीन पर, एक के तुम्हारे जो भी ज़रूरत की चीज़ है तुम्हें वहीं से मुहैया होगी कि तुम सुकून से इस पर काम करो। वरना गौर करें, ज़मीन के नीचे आग भरी हुई है, हम आग पर बैठे हैं, उसी पर चलते हैं, जो किसी वक्त भी फट सकती है, लेकिन इतनी शदीद चीज़ है उसके अंदर इतनी शदीद चीज़ होने के बावजूद भी वो हमारे लिए एक पुरसुकून जगह है। और वो आसमान को एक छत की तरह बनाया, वस्समाई बिनाअन, और आसमान को छत बनाया, जिसे देखें अगर
تو ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. ہو سکتا تھا کہ اوپر کچھ بھی نہ ہوتا، صرف وہی، پھر صرف ہوا ہوتی، کوئی رنگ نہیں، کھلا، کچھ نظر نہیں آتا. جیسے کوئی اسموک ہو جاتی نا، بالکل کچھ نظر نہیں آتا، دھواں بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، ویسے اگر ہوتا. تو یہ چھت تمہیں سکون بھی دیتی ہے، اور قرآن میں اس کے لیے سقف محفوظہ کا لفظ کہا گیا ہے کہ محفوظ چھت ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر گر پڑے گی. حتیٰ کہ اپنے گھر کی چھت دیکھیں، اچانک اکثر ہوتا ہے ایسے سو رہے ہو نا تو ڈر رہتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مضبوط ہے، محفوظ ہے، ہم پروٹیکشن دیتی ہے ہمیں. وہ محفوظ چھت ہے، کوئی خوف نہیں کہ تمہارے اوپر گر جائے گی. اور اس آسمان نے بڑے فائدے رکھے. کیا ان سے فائدے؟ فروشن و سمائی، فرش اور آسمان کو بناءً چھت بنایا. وہ انزل من السماء ماءً، اور آسمان سے پانی نکالا. اس آسمان میں بڑے فائدے رکھے تمہارے لیے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا؟ کہ پانی اتارا تمہارے لیے آسمان سے. اور صرف پانی اتارا نہیں، پانی نہیں اتار دیا، اس پانی سے تمہارے سامان نے زندگی پیدا کی، تمہارے رزق کا سامان کیا، تمہیں رزق کا سامان دیا. من الثمرات رزقا لکم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تو اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل نکالے جو تمہیں رزق کا کام دیتے ہیں. اور پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرند پرند، حتیٰ کہ آپ دیکھیں حشرات الارض کے لیے بھی، ان کے لیے بھی رزق پیدا کیا. تو دیکھو اور غور کرو، یہ تمہارے لیے کون کر رہا ہے؟ کوئی زمین والا تو نہیں کر سکتا. آپ کسی انسان سے مدد مانگیں، 1 بار 2 بار 3 بار وہ مدد کر دے گا، چوتھی بار وہ بھی آ جائے گا. لیکن میرا رب ناراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو. جس رب نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظوں میں شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بخاری کی ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو کہ جو صرف اللہ چاہے، کیونکہ انسان تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ تمہارا سہارا اور اللہ کا سہارا، کہ تم ایسے میری مدد کر سکتے ہو یا اللہ میری ایسے مدد کر سکتا ہے. نعوذ باللہ، ہم بعض اوقات ایسے شرک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں.